الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائی اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 78 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ حضرات، اللہ کی طرف سے لعنت کا مطلب رحمت اور خیر سے دوری ہے۔ لعنت کے اسباب یہ ہیں کہ آدمی نافرمانی کرنے لگے، واجبات کو چھوڑنے لگے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے لگے، دین میں غلو اور بدعات کو ایجاد کر کے حد سے تجاوز کرنے لگے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان اللہ کی رحمت سے دور اور خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ان بنی اسرائیل کے برے انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے جو افراط و تفریط کی گمراہی میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی۔ سب سے پہلے زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے، جس کے نتیجے میں ان کی صورت مسخ ہو کر خنزیر بن گئے۔ پھر انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، جس کا اثر دنیا میں یہ ہوا کہ مسخ ہو کر بندر بن گئے۔ اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے ان پر کی جا رہی ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو تمام آسمانی کتابوں میں ان پر لعنت کی گئی ہے، گویا ایک طرح سے ان کے اندر صحیح دینی معاملے میں بے حسی ہے۔ یہی بے حسی، بدمذاقی اور خدا پرستوں سے بھاگ کر بت پرستوں سے دوستی کرنا، اسی لعنت و پھٹکار کا اثر ہے، جس نے انہیں خدا کی رحمت عظیمہ سے کوسوں دور پھینک دیا۔ ان کی موجودہ حالت پر متنبہ کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ جو لعنت حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہوئی تھی، اس کے آثار آج تک موجود ہے۔ اہل اللہ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے نفرت و عداوت اور جاہل مشرکوں سے محبت، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ان کے قلوب خدائی لعنت کے اثر سے بالکل ممسوخ ہو چکے ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں ارشاد ہے کہ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے، شرارت، عناد، ہٹ درمی اور باطل عقائد میں حد سے تجاوز کر چکے تھے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دینی معاملے میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔